أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. آگے آ جا سکتے آگے کچھ آگے مل کر بیٹھ اس کو یہاں سے الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. الحمدللہ اس دفعہ کی یہ آخری مجلس ہے. ہمارے حضرت شاہ کی مختار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ نہ کہو کہ آخری مجلس، اس دفعہ کی آخری مجلس، لیکن الفاظ پر بھی بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ جو ہم زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں
اس کا نتیجہ بھی نکل آتا ہے. پتہ نہیں کون سا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جو قبولیت کا ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو بد دعائیں دیتا ہے، اولاد کو بد دعائیں دیتا ہے، پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے. کہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ یہ بھی وسوسہ نہ کرے اور سوچے کہ یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے بدگمانی ہے. ہمیشہ اللہ سے نیک گمان رکھے کہ نہیں خیر ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے انا عند العبد ظنی بھی، میں بندے سے وہی سلوک کرتا ہوں جو بندہ مجھ سے گمان کرتا ہے. اگر اچھا گمان کریں گے اچھا سلوک ہوگا، برا گمان کریں گے برا ہوگا، جیسا بندہ گمان کرتا ہے. زندگی میں بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں، لیکن کبھی بھی اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اگر دل میں نہیں آ رہا تو زبان سے خیر کی بات کہہ دیں. کہ دل میں نہیں آ رہا ہے، دل میں اتنے پریشانی ہے، تو زبان سے کہہ دیں کہ انشاءاللہ خیر ہو جائے گی، اس پر بھی خیر کے فیصلے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیشہ انسان کو پر امید رہنا چاہیے. ہمارے حضرت عقیب الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے لاہور میں جامع شرعیہ مدرسہ بنایا. بہت بڑے آدمی تھے. وہ تھانہ بھون میں گئے ہوئے تھے حضرت کے پاس وقت لگانے کے لیے. اب اللہ والوں کے پاس کچھ وقت لگایا جاتا ہے تاکہ دل کی حالت درست ہو جائے. کیونکہ اس کے بغیر، صحبت کے بغیر قلب کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. انسان خود تو بہت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن قرآن مجید نے بیان کیا یزکی، ہمارا پیغمبر صحابہ کے دلوں کو پاک کرتا ہے. سب چھوڑ دو اس کو، دلوں کو پاک کرتا ہے. ہمارا پیغمبر دلوں کو پاک کرتا ہے. یزکی ہی. حکیم الامت تھانوی رحم اللہ سے کسی نے کہا کہ حضرت کیوں ضروری ہے کہ ہم کسی کے پاس وقت لگائیں، اس کی صحبت میں رہیں، تو تب جا کر ہمارا باطن صاف ہوگا. اور میں یزکیم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا پاک کرنے والا ہو، ایک مزکی ہو اور ایک مزکا ہو، ایک پاک کرنے والا ہو اور ایک پاک ہونے والا ہو. عربی اعتبار سے اس کو فعل متعدی کہتے ہیں. فعل متعدی میں ایک فاعل ہوتا ہے، ایک مفعول ہوتا ہے. تو تزکیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی مزکی ہیں اور صحابہ کرام کی جماعت مزکا ہے. اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام کو من حیث الجماعت عادل کہا جاتا ہے کہ پوری جماعت عدول ہے. الصحابۃ کلهم عدول، سارے صحابہ عادل ہیں. عادل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس میں دین کے اعتبار سے بھی کوئی کمی نہ ہو، دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی کمی نہ ہو. یعنی دنیاوی مروت، دنیاوی اخلاق اس کے بہت اعلیٰ ہے، اور دین کے اعتبار سے اس کو عدول کہتے ہیں، اس کو عادل کہتے ہیں. الصحابۃ کلهم عدول. اگر عادل دینی اعتبار سے تو نیک ہے، اخلاق اچھے نہیں ہیں، بیوی بچوں کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہے، یہ عادل نہیں ہے. عورت ہے شوہر کے حقوق میں کوتاہی کرتی ہے، عادل نہیں ہے. چاہے تہجد گزار ہو، چاہے ہر سال حج عمرے کرتے، اس کو عادل نہیں کرتے. عادل کے لیے دونوں چیزیں ہیں، مربت بھی ہو. مربت کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیاوی اخلاق بھی اس کے اچھے ہوں. اور صحابت کل موضوع. اس لیے حضرات محدثین کے ہاں عادل ہونا شرط ہے کہ وہ شخص عادل ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سنا کہ ایک آدمی کے پاس کوئی حدیث ہے، حدیث وہ سناتا ہے یا پڑھاتا ہے، تو وہاں گئے تو دیکھا کہ وہ ایک گھوڑا اس کا بھاگ گیا، تو گھوڑے کو پکڑنے کے لیے پیچھے پیچھے گیا اور اس طریقے پر اپنے دامن کو ایسے کر کے گھوڑے کو کر رہا ہے تاکہ وہ سمجھے گھوڑا کہ اس میں چارہ ہے. تو جو قریب آیا تو اس نے گھوڑے کو پکڑ لیا. امام بخاری نے پوچھا کہ آپ کس میں کچھ چارہ تھا یا نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے بس اس کو پکڑنے کے لیے ایسا کیا تاکہ وہ میرے قابو آ جائے، اور میں آپ سے حدیث نہیں لیتا. اب جانور کو دھوکہ دیتے. اندازہ کر
سارے صحابہ کو عدول کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کا تزکیہ کرنے والی پیغمبر کی ذات ہے. زکیہم، قرآن نے کہا ہمارا پیغمبر ان کے باطن کو پاک کرتا ہے. آج حضرات صحابہ کرام کس ماحول سے نکل کر آئے تھے؟ شرک اور کفر اور گناہوں کے ماحول سے نکل کر اسلام میں آئے تھے. اور وہ کہتے ہیں 70 سال ہو گئے، 80 سال ہو گئے، ہمیں کبھی گناہ کا وسوسہ بھی نہیں آیا. ایسا رسول اللہ نے ان کے باطن کو پاک کیا تھا. وہ یزکی. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. دراصل اللہ نے زمین پر بھیجا ہی ہمیں اپنے یاد کے لیے، کہ جو دوسری چیزیں جو مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں یہ ساری چیزیں تو اس یاد کے لیے ہیں. یاد رکھو، آپ کا دکان کرنا، پیسے کمانا، فون کمانا، نوکریاں کرنا، یہ خود مطلوب اور مقصود نہیں ہے. یہ بالکل ایسے جیسے کشتی کے لیے پانی ہوتا ہے. آپ جب بھی کوئی بوٹ چلائیں گے تو اس کے لیے واٹر چاہیے نا، تو وہ واٹر مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اوپر کشتی چلانا ہوتا ہے. بوٹ کے اس کے اوپر چلائیں گے، اگر وہ بوٹ کے اندر آ جائے پانی تو ہم مجھے بتائیں بوٹ ڈوب جائے گی یا نہیں؟ اور اگر کشتی اوپر ہو اور بوٹ کے نیچے پانی ہو، 100 فیٹ ہو، 100 فیٹ ہو، 1000 فیٹ ہو، اتنا پانی، کشتی کا کوئی نقصان نہیں، وہ اپنی منزل جائے گی. اطمین کہ اگر ہمارے پاس پوری دنیا کا بادشاہ بھی بن جائے لیکن یہ دل مولا کے ساتھ اگر اس کا ہے، یہ دنیا اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور اگر تھوڑا سا پانی ہے، 4 فیٹ ہے، 10 فیٹ ہے، لیکن پانی کشتی کے اندر آ گیا اور وہ ڈوب گئی، یعنی اگر تھوڑی سی دنیا ہے لیکن دل کے اندر گھسی ہوئی ہے، یہی آخرت بھی تباہ کر دے گی، دنیا بھی تباہ کر دے گی. یہ مقصود نہیں ہے، اس کے لیے نہیں آئے، دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے. یہ کمانا تو کشتی چلانے کے لیے، مولا کو یاد کرنے کے لیے. اس لیے نہیں ہے کہ ہم اس کو مقصود بنائیں، یہ کوئی مقصود نہیں ہے، یہ مقصود کا معاون ہے. لائف گزارنے کے لیے اللہ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں، اسباب رکھے ہیں ہم، اور ہمیں کہا ہے کہ تم محنت کرو، وابتغوا، تلاش کرو، وابتغوا. لیکن کیا فرمایا؟ وابتغوا من فضل اللہ. فضل کیوں فرمایا؟ کہ تمہارے ابتغاء پر ہم نہیں دیں گے، دیں گے فضل سے، لیکن ابتغاء شرط ہے. یہ عجیب بات ہے، ڈھونڈنا شرط ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ بہت بڑے لوگ ہیں. امام مالک استاد ہے، امام شافعی شاگرد ہے. ایک بار امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پڑھائی، موطا مالک کی حدیث. فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر پورا طرح توکل کرو، اللہ کی ذات پر پورا اعتماد اور ڈیپینڈ کرو، تو اللہ تمہیں ایسے رزق دیں گے جس طرح چڑیا کو رزق دیتے ہیں کہ صبح کو جب چڑیا جاتی ہے، سپیرو جاتی ہے، برڈ جاتے ہیں تو ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں، اور شام کو جب واپس آتے ہیں تو پوٹے بھرے ہوتے ہیں. ان کی کوئی شاپ نہیں ہے، ان کی کوئی نوکری نہیں ہے، کچھ نہیں. اللہ ان کے لیے انتظام کرتے ہیں کیونکہ ان کو اللہ کی ذات پر توکل ہوتا ہے، اللہ کی ذات پر توکل کرتے. میرے مرشد شیخ شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے جب بارش ہوتی ہے اور بجلی چمکتی اور بارش ہوتی ہے، اس وقت یہ پرندے جو چھوٹے چھوٹے گھونسلوں میں نیٹس میں بیٹھے ہیں، وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہمارا تو کمزور سا یہ ہے، غیبی حفاظت ہوتی، بجلی گرے گی لیکن ادھر ادھر گرے گی. ہم دیکھتے ہیں وہ چھوٹا سا کمزور سا گھونسلہ محفوظ ہے اور پکے پکے مکان خراب گر جاتے ہیں. میرے شیخ فرمایا کرتے تھے برق گرنا مگر رخ بدل کر، برق گرنا مگر رخ بدل کر، آہ سنتا ہوں میں آشیاں میں، آہ فغاں کر رہے ہیں. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت بیان کی امام شافعی رحمۃ اللہ کے سامنے. اب دونوں استادوں کا، استاد شاگرد کے نظریے پر اختلاف ہو گیا. امام مالک فرمانے لگے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو بغیر کسی سبب کے بھی رزق دے سکتے ہیں، دینے پر آئے تو کوئی سبب کی ضرورت بھی نہیں، بغیر سبب کے رزق دے سکتے.
امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کہ اس میں ہے کہ وہ چڑیا صبح کو جاتی ہے، یعنی اس کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، پھر اس کو مفت ملتا ہے۔ یہ دو نظریے ہو گئے۔ استاد کہہ رہا ہے کہ نہیں، اس حدیث کا مطلب ہے کہ اگر اللہ پر ہم توکل کریں تو اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کی بھی رزق دے دیں گے، غیب کا کوئی ایسا نظام بنا دیں گے کہ بغیر محنت کی روٹی ملے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ نہیں، اس میں ہے کہ گھر سے نکلنا ہوگا، دیں گے تو وہی، لیکن گھر سے نکلنا ہوگا۔ اب یہ بات ہو گئی۔ بات ہونے کے بعد دوپہر کی چھٹی ہو گئی، زور سے پہلے چھٹی ہو جاتی تھی، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے پاس سامان ہے۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی مزدور ہے، کام کرنے والا ہے، تو اس نے اس کو بلایا۔ انہوں نے کہا یہ میرا سامان تم لے کر میرے گھر پہنچا دو۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھی میں کون ہوں، کیا ہوں، اور یہ عربوں کی عجیب عادت ہے۔ آپ بھی گئے ہوں گے ماشاءاللہ مکہ شریف، مدینہ شریف، یہاں کے لوگ تو پہنچ جاتے ہیں، تو آپ ہاتھ دیتے ہیں تو گاڑی رک جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے جی اب مجھے فلاں جگہ اتار دو، حالانکہ وہ کوئی ٹیکسی نہیں ہوتی۔ میں ایک دفعہ کسی کے ساتھ بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا فلاں جگہ، انہوں نے کہا کہ 10 ریال۔ تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں جو ہے نا وہ گورنمنٹ جاب کرتا ہوں، گورنمنٹ جو امپلائی ہوں، اور 50,000 ریال میں تنخواہ لیتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے ہمارے ہاں اگر ایسا ہو تو کہتا ہے بھائی آپ میں کو ٹیکسی والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو حاجی لوگ ہیں ان کی خدمت ہم سعادت سمجھتے ہیں، ہم 5-10 ریال لے لیتے، مفت تو نہیں کرتے، لیکن چلتے پھرتے اگر کوئی حاجی صاحب ہو تو ہم ان کو پہنچا دیتے اور اپنے کام پر چلے جاتے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر سارے ٹیکسیوں والے ہوں تو کسی حاجی بیچارے منتقل ہی نہ ہو سکے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے سامان اٹھا لیا۔ جب اس کے گھر پہنچے تو اس آدمی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ کھجورے دی، ڈیٹس دیے کہ یہ آپ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے لے لیا اور فوراً دوڑے مسجد میں کہ میں دیکھو جا کر اپنے استاد سے کہتا ہوں کہ دیکھو میرا نظریہ صحیح ہو گیا کہ میں باہر نکلا اور تھوڑا سے میں نے کام کیا، اللہ نے یہ مزدوری مفت میں دے دی، حالانکہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا، اور میں ویسے بھی اخلاقاً اس کا سامان اٹھا کر لے کر جاتا، اور اللہ نے اس کے بدلے میں دیکھو کھانے کے لیے مجھے کھجورے دے دی، تو میرا نظریہ صحیح ہوگا کہ چڑیوں کو باہر نکلنا پڑتا ہے، پھر ان کو رزق ملتا ہے۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو ان کے سامنے لا کر کھجور کا حضرت استاد جی کھجورے کھائیں، اور پھر سارا قصہ سنایا۔ کہا کہ دیکھو حضرت میں نے کہا تھا نا کہ چڑیا کی طرح نکلنا پڑتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ غیب سے دیتے ہیں۔ تو امام مالک نے کھاتے ہوئے کہا کہ بھائی میں تو کہیں نہیں گیا نا، تو میرا نظریہ بھی ٹھیک ہے میں تو کہیں نہیں گیا۔ تو دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو حاصل کرنا ہے، یاد رکھیں۔ یہاں پر اس لیے بھیجا ہے، اس عالم میں بھیجنے کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی دوستی اور تعلق، یاد رکھیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اگر کھانے پینے کے لیے آتے تو جنت میں زیادہ کھانا پینا تھا، کیوں بھیجا یہاں پر؟ یہ فرق بتانے کے لیے کہ میرے کون ہے اور غیر کون ہے، اس فرق کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنے تعلق اور اپنی فرینڈشپ کے اسباب اس دنیا میں رکھے ہیں۔ وہاں نماز نہیں رکھی، وہاں روزہ نہیں رکھا۔ جنت میں بھوک، انسان کو جنت میں بھوک نہیں لگے گی، بھوک کی وجہ سے نہیں کھائے گا، مزے کے لیے کھائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب حوض کوثر سے پانی پیئیں گے تو کبھی پیاس نہیں لگے، لا یزمع بعد وابدا، کبھی پیاس نہیں لگے گی، پانی پیے گا مزے کے لیے۔ جیسے آپ کو کچھ چائے پلاتا ہے، چلو چائے پی لو جی، تو آپ اس لیے تھوڑی پیتے ہیں کہ آپ تھرسٹ ہے، بلکہ آپ مزے کے لیے چائے پیتے ہیں۔ اب وہ کوئی بوٹل دیتا ہے، وہ جوس دیتا ہے، تو آپ مزے کے لیے جوس پیتے ہیں۔ تو وہاں جنت میں کھانا پینا مزے کے لیے ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا کہ بھوک لگے گی، او جلدی لاؤ جلدی لاؤ، میں بھوک سے پریشان رہتا، میں ہنگری ہوں، یہ ہنگری کا لفظ وہاں نہیں ہوگا۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے لیے اگر دنیا میں بھیجا ہوتا تو جنت میں ہم تھے تو وہاں کھانا پینا واپر تھا، یہاں کیوں بھیجا ہے؟ یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے کہ کون ہے جس دنیا میں جا کر مجھے یاد رکھتے ہیں، اور اس دنیا کو اتنا خوبصورت اور بیوٹیفل بنایا اللہ تعالیٰ نے۔
ہر چیز اٹریکشن رکھتی ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ ہماری طرح اٹریکٹ ہوتا ہے یا یہ جو چیزیں رنگ روغن چڑھا, یہ رنگ روغن ہے, سارا رنگ روغن ہے. دیکھو کہ ایک گاڑی ہوتی کتنی خوبصورت ہوتی جب نہیں ہوتی ہے, پھر وہی پرانی ہو جاتی تو کباڑ خانے میں کھڑی ہوتی ہے, رنگ روغن اس کا اتر جاتا ہے. ایک آدمی خوبصورت ہوتا ہے, بیوٹیفل ہوتا ہے, ہینڈسم ہوتا ہے. عورت خوبصورت ہوتی, کچھ سے بعد بڈھی ہو جاتی ہے. پھر شیخ فرماتے کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. اب سب ختم, یہ سب ڈسٹیمپر چڑھایا ہوا, یہ رنگ ہے. دنیا فانی جو ہے نا, یہ سب رنگ چڑھا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ امتحان لے رہے ہیں, ہمارا ایگزام ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, ہم تمہارا امتحان لیں گے. اس نے عمل کون کرتا ہے, کس کا کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. ہم امتحان لینے کے لیے بھیجا ہے, اس لیے کہ خدا کو راضی کرنے کا اسباب اس دنیا میں. آپ روزہ رکھتے ہو اجر ملتا ہے, اس لیے کہ بھوک لگتی ہے تو روزے کا ثواب ہے. آپ کو اللہ نے جسم دیا ہے, آپ نماز پڑھتے اس جسم سے, آپ ہاتھ باندھتے ہیں, آپ اسی روح سجدہ نہیں کر سکتی. روح سجدہ کرتی ہے ہمارے اس مٹی کے سر کے ساتھ سجدہ کرتی ہے, ورنہ روح سجدہ نہیں کرتی. اس کا جسم وہ تو ہوا کی طرح ہے, روح جو ہے وہ ہوا کی طرح ہے, ایک ایئر ہے, سجدہ کرتا ہے. یہ مٹی کا سر, اس میں روح بھی ہے. بات کرتی مٹی کی زبان, اس کے اندر روح بھی ہے. اللہ اکبر کر کے آپ ہاتھ, اللہ اکبر ایسے ہاتھ اوپر کرتے ہیں, آپ روزہ رکھتے ہیں, آپ حج کرتے ہیں, حج عمرہ کرتے ہیں, آپ طواف کر رہے ہیں, اسی مٹی کے پاؤں کے ساتھ طواف کر رہے ہیں. آسمانوں پر نہیں ہے, زمین پر ہے. یہ آپ صدقہ زکات دیتے ہیں اسی ہاتھ سے, اس لیے کہ سامنے لینے والا محتاج ہے, غریب ہے, اس کو آپ دیتے ہیں. وہاں کسی کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ دنیا میں بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ٹائم آئے گا کہ ایک آدمی صدقہ خیرات لے کر نکلے گا, کوئی لینے والا نہیں ہوگا. جب فرمایا اس سے پہلے خرچ کر لو جب تک لینے والے موجود ہیں, ورنہ ٹائم آئے گا اتنا پیسہ عام ہو جائے گا, اتنا عام ہو جائے گا. اور آدمی بھی اتنا پیسہ ہوگا, ان کا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے, میں تو خود امیر ہوں, میں نہیں لے سکتا تمہارا پیسہ. ہاں کچھ دن پہلے آتے تو میں غریب تھا, میں بھی امیر ہوں, اس لیے کہ زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی. حدیث شریف آتا ہے کہ سونا چاندی ایسے پڑا نظر آئے گا جیسے ہمیں اینٹ اور پتھر پڑے نظر آتے ہیں. کس طرح نظر آئے گا, کسی کو ضرورت نہیں ہوگی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کی جو اسباب ہیں یہ دنیا میں رکھی, اس لیے یؤمنون بالغیب کہا کہ میرے پیارے بن دیکھے مجھ پر ایمان لاتے ہیں. ہاں تو کافر بھی اللہ کو دیکھ کر کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں. قرآن نے خود کہا انما ربی یوم الدین لا محجوبون, کفار بھی کہیں گے ہم اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, ہمیں اللہ سے بڑی عشق اور محبت محسوس ہو رہی ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا سامنے پردہ کر دو, ہم اسی کو دکھائیں گے جو بن دیکھے ہمیں یاد کرتے تھے. دنیا میں جن نے ہمیں یاد کیا ان کو ہم اپنا آپ دکھائیں گے. اس تعلق کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے کہ اس تعلق کو حاصل کرو. یہ دل جو ہے نا اس کو مولا سے چپکا لو. یہ ذکر اس لیے ہوتا ہے, اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ ذکر اس لیے کرتے ہیں جب ہم نام لیتے رہتے ہیں کہ دل ہمارا اللہ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اثر ہے کہ انسان جب کسی نام بار بار کسی شے کو ذکر کرے گا تو انسان کے دل محبت محسوس کرے گا اس سے. من احب شیئا اکثر ذکرہ ہو, تو میں جب کسی شے سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان بار بار اس کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ نے یہ ذکر کی نعمت ہمیں اس لیے دی, اپنا نام دیا ہمیں. دیکھو میرا نام, یہ لو میرا نام, تو میرے نام کے سہارے دنیا میں زندگی بسر کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا معنی ہے؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بنوری ٹاؤن میں کہ اللہ تعالیٰ فرمایا میرے نام میں اتنی طاقت ہے کہ اپنے کام میرے نام سے بناؤ. میری ذات کی طاقت کا کیا پوچھتے ہو, میرے تو نام میں اتنی طاقت ہے. جس کے نام پر یہ پورا عالم کھڑا ہے. حدیث شریف میں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ, جب تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی قیامت نہیں آ سکتی. اللہ کا نام, اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے اس دنیا کے کو قائم کیے ہوئے. یہ دنیا اس ترقیات کے تھوڑی قائم ہے جو میں اور آپ سمجھ رہے ہیں.
یہ تو اللہ تعالی نے ضرورت کے تحت سب ہوا. جب ہمیں ضرورت ہوئی الیکٹریسٹی کی تو کسی کے دل میں ڈال دیا گیا الیکٹریسٹی ایسے بناؤ. جب ہمیں ضرورت ہوا گھوڑے کی بجائے گاڑی کی تو اللہ نے کسی کے دل میں ڈال دیا کہ گاڑی ایسے بناؤ. یہ سب اوپر سے آیا ہے. ورنہ اگر عقل سے ہوتا تو بڑے بڑے عقلا گزرے. افلاطون بہت بڑا عقل مند تھا, بڑے بڑے فلاسفر گزرے, وہ انہوں نے کیوں نہیں بنا لیا؟ اس لیے کہ اس وقت اس کی ضرورت نہیں تھی. جب کسی شے کی دنیا میں ضرورت, اب لوگ کہتے ہیں جی ہماری جو کھیت ہے اب ماشاءاللہ اس میں بہت کھیتی ہوتی ہے, پہلے نہیں اتنی ہوتی تھی, لیکن پہلے کھانے والے تھوڑے تھے. اب کھانے والے تھوڑے تھے تو تھوڑی تھی, اور اب کھانے والے زیادہ ہو گئے تو فرٹیلائزر ایسے آ گئے جس سے بہت زیادہ کھیتی ہونے لگ گئی. تو یہ کوئی آدمیوں کمال نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام ہے. اس لیے قرآن مجید نے ذکر کیا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اللہ ان چیزوں کو پیدا کریں گے جن کا تمہیں علم نہیں. صحابہ اکرام سے کہا گیا کہ آئندہ جا کر ایسی چیزیں پیدا فرمائیں گے جن کا تمہیں علم نہیں. اس لیے کہ اگر ان کو کہا جاتا کہ جہاز بنے گا تو صحابہ کو سمجھ میں نہ آتا, انہیں پتا چلتا ہے کہ گاڑیاں چلیں گی. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو چین سے آئے تھے, ترکستان, جو شرقی ترکستان, چین سے آئے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے کبھی ٹرین نہیں دیکھی تھی. تو جب بمبے میں گئے, پہلے کشمیر آئے تو کشمیر سے ان کو بمبے بھیج دیا. وہاں پر وہاں کے تاجر تھے, ترکستان کے تاجر لوگ وہاں پر تھے. انہوں نے کہا بھی ان طلبہ کو, جو بھی طلبہ آتے تھے کشمیر والوں سے کہا تو وہ ہمارے پاس بھیج دیں, ہم پھر ان کو اپنے نظام سے دیوبند ٹرین سے بھجوا دیں. والد صاحب فرماتے ہم نے پہلی مرتبہ ٹرین دیکھی تو ہم حیران ہو گئے. ہم اس کو آگے پیچھے سے دیکھتے تھے کہ یہ کیسے چلتی ہے. خود ہی چلتی, کیونکہ ان کے ہاں تو گھوڑے استعمال ہوتے تھے, ان کے ہاں تو خچر استعمال ہوتے تھے یا یاک استعمال ہوتے تھے ان کے. تو حیران ہوتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے. اس لیے کہ اللہ والے نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جس طرح جانور انسان کی ترقی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ یہ کیسی گاڑی بنا دی, گائے دیکھتی کو بھاگی چلی جا رہی, جہاز اڑ رہا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا. فرمایا اسی طرح انسان اللہ کے افعال کو سمجھ نہیں سکتا. دیکھتا ہے سورج نکل رہا ہے, چاند نکل رہا ہے, کیسے نظام چل رہا ہے, بس یہی کہو گے ربنا ما خلقت ھذا باطلا, اے اللہ یہ باطل پیدا نہیں کیا, اس کے اندر بڑی حکمتیں تو نے رکھی. تو میرے دوستو, تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی دوستی کے اسباب کو رکھا ہے, اپنا نام ہمیں دیا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت میں اللہ اللہ کرتا ہوں فائدہ کوئی نہیں. فرمایا قبول ہے یا نہیں؟ کہا مجھے پتہ نہیں قبول ہے نہیں. تو فرمایا ہاں, ٹھنڈی سانس بھری. فرمایا اگر اللہ کو تیری اللہ اچھی نہ لگتی تو تیرے زبان پر اپنا نام نہ آنے دیتے. یہ نام آنا دینا دلیل ہے کہ ان کو تیری زبان سے اپنا نام اچھا لگتا ہے. ورنہ پورا عالم, آپ انگلینڈ میں دیکھ لو بھئی, آپ دیکھو یہاں جو رہنے والے جو مسلمان نہیں ہیں ان میں کیا صلاحیت کی کمی ہے. کیا ان کی وہ خوبصورت نہیں ہے؟ کیا وہ عقل مند نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ ہم سے تو کئی درجے آگے ہیں, لیکن ان کا فضل ہے. ابو لہب جو تھے, ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے ہیں؟ لہب کا کہا جاتا ہے جو آگ ہوتی ہے نا, فائر, جو فائر جو ہوتا ہے نا ریڈ کلر, ایسا اس کا یہ ریڈ کلر تھا. یہ ایسے لگتا تھا جیسے فائر ہے یہاں پر, دور سے ایسے لگتا تھا. یہ اتنے چمکتے تھے اور برائٹ تھے یہ والے, ایسے لگتے تھے جیسے کوئی آگ جل رہی ہے. اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے, یعنی اتنا خوبصورت اور اتنا ہینڈسم تھا. وہ کلمہ نہیں دیا, بلال کو دے دیا, وہ بلال کو دے دیا, ارشا سے آنے والے کو دے دیا. اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال رضی اللہ کو خرید کر لائے تو ان کے والد نے اعتراض کیا, ابو قحافہ نے, اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. نے کہا ابو بکر تیرا دماغ درست ہے, یہ کس کو تو لے کے آیا؟ تو خوبصورت غلام لے کر آتا, کیونکہ رومی غلام بھی دکھتے تھے اس زمانے میں, رومی قوم میں بھی وہاں فروخت ہوتی تھی. کہا کہ یہ کو خوبصورت غلام لے کر آتا, پڑھا لکھا لے کر آتا, یہ کیا تو ایک تو ان پڑھ بھی ہے اور ایک افریقہ کا ایسا کالا سا آدمی لے آیا تو وہ صدیق نے فرمایا ابا جان میں نے اس کے باڈی کو نہیں دیکھا, میں اس کی سول کو دیکھا. اس کی جو سول ہے وہ وائٹ ہے کیونکہ اللہ رسول کا عاشق ہے. میں نے اس کے اندر کو دیکھا, اس کا اندر خوبصورت ہے, اگرچہ اوپر سے کالا ہے لیکن اندر سے خوبصورت ہے. اور پھر اس مقام پر حضرت بلال پہنچے,
رضی اللہ عنہ کہ پیغمبر اسلام جب معراج پر گئے اور آپ جنت میں گئے تو آپ نے آ کر کہا ہے بلال تو کون سا عمل کرتا ہے کہ میں نے جنت میں تیرے پاؤں کی آواز سنی، تیری جوتی کی آواز سنی. وہ لکڑی کی جوتی پہنتے تھے، کھڑامہ کہتے ہیں. میں نے کھڑاموں کی تو کون سا ایسا عمل کرتا ہے؟ میں بتایا میں وضو کرنے کے بعد تحیت الوضو پڑھتا ہوں. میری عادت ہے جب میں وضو کر لوں تو 2 رکعت تحیت الوضو یعنی وضو کو سلام، ایک تحیت المسجد تھی، مسجد کو سلام، مسجد کا سلام اللہ اکبر، وضو کو سلام. یہ جتنی بھی دینی چیزیں ہیں یہ ایسے جیسے لائیو تھنگ. یاد رکھو یہ مسجد زندہ کی طرح ہوتی ہے کیونکہ وہاں پر سب اللہ کا آخرت کا نظام ہے. تو دیکھنے میں تو آپ نے سیمٹ کی بنائی ہے لیکن آپ کو جا کر اس کو سلام کرنا، اللہ کو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے. یہ لائیو ہے. یہ قرآن مجید کیسے آداب کرنے جیسے کوئی لائیو چیز ہوتی ہے، اس لیے اس کے لیے آداب رکھے، اس کے لیے سارے طریقے رکھے. مردہ تو وہ ہے جو اللہ رسول سے جس کا تعلق نہیں، وہ مردہ ہے. جس چیز کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہے وہ زندہ ہے. اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کو یاد کرتا اور یاد نہیں کرتا اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح ہے. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ ذکر کی پابندی کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے کہ جب آدمی ذکر کرتا ہے تو پھر اس کے دل میں یہ صلاحیت اور کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی بھی بزرگ کے پاس بیٹھے گا اس کے نور کو سک کرے گا، قرآن پڑھے گا نور کو سک کرے گا، نماز پڑھے گا نور کو سک کرے گا، مسجد میں جائے گا مسجد کے نور کو سک کرے گا. اس کے اندر سے نور کو لینے کی صلاحیت اور کیپیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے ذکر کی وجہ سے، کیونکہ ذکر کرنے والے کا دل زندہ ہو جاتا ہے. اور زندہ آدمی جو ہوتا ہے، زندہ بچہ، جو بچہ زندہ ہو تو ماں کے پستان کے ساتھ لگائیں گے تو دودھ پیتا ہے، سک کرتا ہے. اور اگر مردہ ہوگا تو سک نہیں کرتا. اس لیے کہتے ہیں کہ جو آدمی ذکر نہیں کرتا اور اللہ اللہ نہیں کرتا تو وہ ان انوارات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا جیسے اٹھانا چاہیے. یہ تو زبردستی والی بات ہے. وہ خود سک نہیں کرتا، اور اگر ذکر کرتا ہے تو قرآن کھولے گا فوراً اس کا دل فوراً انوارات کو عکس کرے گا، ان انوارات کو فوراً لے گا. ایک نوجوان قرآن مجید خانہ کعبہ میں تلاوت کر رہا تھا، شاید کا سقاہم رب شرابا طہورا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پاکیزہ شراب پلائیں گے. جب وہ اس آیت کو پڑھتا تو اپنے تھوک کو نکلتا، ایسے کرتا. تھوڑی دیر کے بعد تو پاس بیٹھے آدمی نے کہا اور نوجوان کیا کر رہا ہے، یہ قرآن پڑھنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آیت پڑھتا ہے پھر تو تھوک نکلتا ہے. میں کہا خدا کی قسم جب میں آیت پڑھتا ہوں میرا سارا منہ میٹھا ہو جاتا ہے تو میں اس جب میٹھے کو نکلتا ہوں پھر پڑھتا ہوں تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے آج بھی وہ مٹھاس موجود ہے قرآن میں، اللہ کے نام میں، آج نماز میں، ہر چیز میں آج بھی وہی چیزیں موجود ہیں. لیکن ہمیں ملیریا بخار ہے. جب ملیریا بخار ہو جاتا ہے، جب فیور ہو جاتا ہے ملیریا فیور، تو پھر اس کو میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جناب آپ کو ملیریا ہے، آج گناہ کا ملیریا ہے. ہمیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے، ہمیں تلاوت میں مزہ نہیں ہے، ہمیں ذکر میں مزہ نہیں، اس لیے کہ گناہ کرتے ہیں. جب گناہ کرتے ہیں تو روح اس قابل نہیں رہتی کہ وہ اس نور کو سک کر سکے اور نور کو لے سکے. اس لیے کہ گناہ پورے اس روح کو برباد کر دیتا ہے. اور اگر انسان تقوی اختیار کرے، گناہ سے بچے اور اللہ اللہ کرے، پھر دیکھے اسی قرآن میں مزہ آئے گا، اسی نماز میں مزہ آئے گا. کہتے پہلے زمانے میں لوگ 100 رکعت پڑھ لیتے تھے، ان میں طاقت زیادہ تھی نہیں، اس لیے کہ وہ جب شروع کرتے تو ان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. ہم نے خود دیکھا، ہمارے استاد تھے ختم اللہ ادریس صاحب میٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کے سب سے معمر استاد تھے، عمر والے اولڈسٹ استاد یہ تھے. یعنی اتنے بوڑھے ہو گئے تھے کہ جب وہ چلتے تھے تو اپنے جو پاؤں اٹھا نہیں سکتے تھے، وہ ایسے چلتے تھے ایسے، اور پاؤں نہیں اٹھا سکتے تھے ایسے جیسے عام آدمی اٹھاتا ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ نماز میں جب وہ بعد میں نفل پڑھتے تو 20-20 منٹ سے ایک رکعت 20-20 منٹ کی ہو جاتی. ہم کہتے ہیں حضرت آپ اتنے ضعیف اور اتنے بوڑھے ہیں اور اتنی لمبی آپ خصوصاً مغرب کے بعد کے اوابین اتنی لمبی عشاء کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ نہیں جب نماز شروع مجھے نہیں پتا چلتا کہ میں کس دنیا میں ہوں. میرے استاد سے ہم نے یہ صحبت اٹھائی اور ہم نے ان سے پڑھا. آج ہمیں جو مزہ نہیں آ رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ گناہ کی لائف میں گناہ ہے، زندگی میں گناہ کرتے ہیں اور یہ گناہ ہماری روح کو برباد کر دیتا ہے.
حالانکہ ہم آئے تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے آج نہ آنکھ محفوظ ہے، نہ دل محفوظ ہے، نہ زبان محفوظ ہے، نہ کان محفوظ ہے. ایک دیکھو ان اعضاء سے گناہ کر رہا، حالانکہ کان اپنے لیے دیے، زبان اپنے نام کے لیے دی ہے، دل اپنے لیے دیا ہے. کہتے جو اللہ تعالیٰ کا نور، دیکھو کوہ طور پر اللہ تعالیٰ کا نور پڑا اور کوہ طور ٹکڑے ہو گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دل نے اس نور کو جذب کیا اور موسیٰ علیہ السلام مرے نہیں. اللہ نے ہماری اس ہارٹ میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ اللہ کے نور کو جذب کر لیتا ہے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی نے پوچھا حضرت ہمیں کوئی ایگزامپل سے سمجھائے. انہوں نے کہا دیکھو مرر جو ہے، مرر چھوٹا سا مرر لے لو اور باہر جا کر آپ اس کو سورج کے سامنے، سن کے سامنے کرو تو پورا سن اس میں آپ کو نظر آئے گا، اور صرف خالی نظر نہیں آئے گا، اس کی گرمی بھی آئے گی. اگر آپ اس کو ریفلیکٹ کر کے سائے میں اور شیڈو میں بیٹھے کسی آدمی پر ڈالیں گے تو باقاعدہ اس کی گرمی محسوس کرے گا. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ اس کا میٹیریل ایسا ہے اس مرر کا کہ وہ اپنے اندر پورا اس کا فوٹو لے لیتا ہے. اور میں اللہ تعالی نے ہمارے دل کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پوری تجلی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور تجلی اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ آتی ہے، پوری تجلی کی پوری کیفیات کے ساتھ آتی ہے. حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے وہ جو تجلی آئی تھی اس کو جذب کر لیا. اس لیے کتنے دن تک موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے پر کپڑا ڈالے رکھتے تھے، اس لیے کہ ان کے چہرے کو دیکھتا تو اس کی آنکھ چندھیا جاتی. جس طرح روشنی زیادہ دیکھے تو آنکھ پر اثر ہوتا ہے، تو وہ اس طرح کیونکہ ان کے چہرے پر اتنے انوارات تھے جو دل سے، کیونکہ دل میں ان کی اللہ تعالیٰ کی تجلی سمائی تھی. تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا اپنے تعلق کے لیے. یہ تعلق کیسے حاصل ہوگا؟ ذکر کی پابندی سے. روزانہ اس لیے ذکر کرو اللہ کہ آپ کا نام لے رہا ہوں تاکہ یہ میرا دل آپ سے جڑ جائے، اور فکر سے سوچے، مراقبہ کرے. یہاں آنے کا مقصد اللہ کی دوستی ہے، میں کیسے حاصل کروں گا؟ ارادہ کرے، یریدون وجہ، دل کا ارادہ رکھے ہر وجہ میں نے اللہ کا دوست بننا ہے، میں نے اللہ کا دوست بننا ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ کھول دیتے. ارادہ کرو، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، آسمانوں سے منگا لی جائے. ارادہ کر لے. یریدون وجہ، صحابہ کیا کرتے تھے؟ ارادہ رکھتے تھے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا ہے، وجہ اللہ کی رضا کو. یریدون وجہ، بس کام ہو جاتا تھا، پھر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتے تھے. اور تیسرا، گناہ سے بچے. گناہ سے بچے، اپنی زبان کو بچائے، کان کو، آنکھ کو، دل کو. یہ چار عذاب وہ ہے جہاں سے گناہ زیادہ ہوتے ہیں. زبان سے ہوتا ہے ہر وقت الٹی سیدھی باتیں، حالانکہ زبان اپنے نام کے لیے دی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بخاری کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اتنا کہا، یبن سودا، اے کالی کے بیٹے. یعنی وہ جو غلام تھا وہ حبشہ کا تھا، اس کو کہا وہ کالی کے بیٹے. بس اتنا کہا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غصے ہوئے، فرمایا اے ابو ذر تیرے اندر ابھی تک کفر ہے. یعنی گالی دینے کو کفر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ اندازہ کیجیے، حالانکہ گالی کیا تھی؟ وہ کالی کے بیٹے. آیر تب امی ہی انک امرؤ فیک الجاہلیہ، تیرے اندر ابھی تک کفر کی باتیں پائی جاتی. سخت ڈانٹا آپ نے. زبان اپنے نام کے لیے دی ہے، تلاوت کے لیے دی، اچھے کام کے لیے دی ہے. اس لیے تھوڑی دی ہے کہ اس سے ہم غلط باتیں کریں، جھوٹ بولیں، غیبت کریں، بدگمانیاں کریں، دشنام کریں، گالیاں دیں. اس لیے تھوڑی دی ہے. یہ آنکھ اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ نظاروں کے لیے دی ہے، گناہوں کے لیے نہیں دی. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے، اس نے کہا کہ حضرت انسان آنکھ کو ہر وقت بچاتا رہے. فرمایا کہ جو ڈاکٹر ہے، آج ماشاء ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں آج گیا تھا آنکھ کے اس کے لیے. آپ ان سے پوچھے جب آپریشن ہوتا ہے، آپریشن ہوتا ہے، آپریشن کے بعد آنکھ پر پٹی لگا دیتے ہیں. اچھا کیوں؟ کہتے اس لیے کہ یہ آنکھ بنائی جا رہی ہے تاکہ جب صحیح ہو جائے تو پھر صحیح منظر دیکھے گی. تو میرے شیخ فرماتے تھے کہ دنیا میں جو اللہ نے فرمایا آنکھ کی حفاظت کرو اور برا منظر ہو تو نیچے کر لو، کیونکہ تم نے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنی ہے.
اللہ کی زیارت کرنی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں دنیا میں آنکھوں کو بچاؤ، اس پر پٹی لگاؤ، اس پٹی لگاؤ گے تو وہاں جا کر اللہ کی زیارت کرو گے۔ اگر دنیا میں غلط نظارے دیکھتے رہو گے تو اپنی زیارت نہیں کریں گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، تر و تازہ چہرے اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے میرے شیخ فرمایا اس پر پردہ رکھ دیا، یہ پردہ ایسے کرو پردہ گر جاتا ہے۔ وہ آ گئے سامنے نابینا بن گئے، حکم ہے نابینا بن جاؤ، نیچے دیکھو۔ وہ ہٹ گئے سامنے سے بینا بن گئے، ہٹ گئے تو بس آنکھیں کھول لی، سمجھے نابینا اندھا حفظی جا رہا ہے۔ اور آپ جب ہٹ جائے تو آنکھیں کھول لو، اس لیے کہ ہم نے ان نگاہوں سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، رسول اللہ کی زیارت کرنی۔ خبر سے شروع ہو جائے گا، آ جائے من حاضر رجل، یہ آدمی کون ہے، سلم کی زیارت کرائی جائے گی۔ جن آنکھوں میں زنا اور جن آنکھوں میں بدکاریاں ہوں گی وہ زیارت کریں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا کہ قل یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، کان کی حفاظت کرو۔ یہ کان اچھی بات سننے کے لیے دیے، کان کی خوراک اچھی بات سننا ہے، آنکھ کی خوراک اچھے منظر کو دیکھنا ہے، زبان کی خوراک اچھی بات کہنا ہے۔ زبان کی حفاظت کرو، دل کی حفاظت کرو، کہ اللہ کی تجلی ادھر آنا ہے، انوارات نے ادھر آنا ہے، اللہ کی دوستی یہاں محسوس ہوگی۔ دوستی کا تعلق یہاں ہوتا ہے، ظاہر نظر نہیں آئے گا لیکن یہاں سے ایک رابطہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وربطنا علی قلوبہم، اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں سے رابطہ کر لیا۔ ان وہ کھڑے تھے تو ان کو ایسے لگا کہ دل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز خاص بھیج دی، اور وہ ڈٹ گئے، حالانکہ کمزور سے تھے۔ اور دقیانوس بادشاہ کنگ، بہت بڑا کنگ تھا، بڑا ظالم کنگ تھا، کرول، لیکن کھڑے ہو گئے بالکل بے خوف و خطر، ساری بات کہہ دی اور چلے گئے۔ اس کی ہمت نہیں کہ پیچھے جائے، جب غار میں چلے گئے تو اس کو ہوش آیا، پکڑو پکڑو پکڑو، اس وقت تک وہ غار میں جا چکے تھے۔ اللہ فرماتا ہے ربطنا علی قلوبہم، ہم نے دلوں سے رابطہ کر لیا۔ کہتے کہ یہاں سے رابطہ ہوتا ہے۔ میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے کا جو دل ہے نا، یہ جڑا ہوتا ہے مولا کے ساتھ، ایسے تار جڑی ہوئی ہے۔ حضرت حکیم الامت تھانوی تو فرماتے تھے کہ میرا دل تو ایسے جڑا ہوا ہے کہ ہر وقت دل میں آتا رہتا اشرف علی یہ کام کر لے، یہ کام نہ کر، یعنی اوپر سے مجھے آرڈر آتا رہتا یہ کام کر لے، یہ کام نہ کر، دل میں آواز آتی۔ اور پھر یہ شعر حضرت پڑھا کرتے تھے کہ تم سا کوئی ہمدم، کوئی دم ساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں۔ دل سے آواز آ رہی، یہ دل اللہ نے اپنے لیے بنایا۔ یتفکرون فی خلق السماوات، یہ اللہ کی تفکر کے لیے، اللہ کے بارے میں سوچنے کے لیے۔ اور روٹی تو مل جائے گی آپ کو، جو طے ہے آپ کے سوچنے سے نہیں ملے گی۔ ساری رات سوچتے رہے کہ یار کس طرح روٹی بڑھ جائے، کس طرح روٹی، تو سوچنے سے نہیں ملنے والی۔ اور اگر اللہ کو سوچیں گے تو ہر چیز آسان کر دیں گے، آپ کے کاروبار میں برکت ہو جائے گی، آپ کی تھوڑے کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے، آپ کی مٹی سونا بن جائے گی، مٹی جو ہے وہ سونے کے بھاؤ بک جائے گی۔ ایک صحابی تھے، پیغمبر السلام نے ان کو دعا دی خدمت کی وجہ سے، اللہ اس کے سودے میں برکت کر دے۔ تو وہ کہتے کہ وہ یہ حال تھا کہ جو یہ جا کچرا جمع ہوتا ہے گندگی، وہ بھی جا کر بیچتے تو وہ بھی اتنے نفع کے ساتھ بیچ دیتے تھے۔ اور اما عائشہ صدیقہ اپنا مال ان کو دیتی تھی کہ تجھے رسول اللہ کی دعا ملی ہے، لہٰذا میرا مال بھی تو بیچ، میں خیر و برکت ہو جائے گی۔ یہ تو خیر و برکات تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، پھر آپ کی فکر سے نہیں۔ یہ اس طرح فکر کرنا اور مایوس ہونا اللہ سے دوری پیدا کرتا، حوصلہ رکھنا چاہیے، اللہ سے اچھی امید رکھا، اللہ کو یاد کرے، بس آپ یہ کام کرو۔ اللہ فرمایا تم میرا کام کرو، میں تمہارا کام کرتا ہوں، تم مجھے یاد کرو، بس میں تو تمہارا کام میرے ذمے ہے، اور ہے بھی اللہ کے ذمے۔ رزق روٹی تو اللہ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، انہوں نے کہا تمہارے ذمے کیا ہے، تم مجھے یاد کرو۔ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا تو ہے ہی تمہارے لیے، یار تمہارے لیے، ایمان والوں کے لیے۔ یاد رکھو کفار کو بھی ایمان والوں کی وجہ سے ملتی، یاد رکھو یہ ان کو ہماری وجہ سے، اس لیے حدیث میں آتا ہے جب اللہ اللہ کرنے والے نہیں رہیں گے، باوجود کہ ساری ترقیات ہوں گی، دنیا ختم کر دیں، کیونکہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، اور تو جتنی ترقیات ہوں پتہ نہیں سائنس کہاں تک چلی جائے گی، اب فرمایا کہ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں، ایسے واقعہ ہوگا پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ایسے کو واقعات ہونے والے ہیں کہ جس سے دنیا تباہ ہو جائے گی، ابھی اس سے اندازے لگا رہے ہیں وہ بھی،
رسول اللہ نے تو بہت پہلے فرما دیا ہے کہ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا اللہ دنیا کو باقی نہیں رکھے. اس لیے میرے دوستو بس دل کو مولا کے ساتھ لگاؤ، ذکر کی اہتمام اور پابندی کا تھوڑا سا 10 منٹ ہی نکال لیا کرو، 5-10 منٹ ہی اس کے لیے، اور دل میں مولا کے بارے میں سوچا کرو کہ اللہ کا تعلق ہمیں کیسے حاصل ہوگا. اور ایسی صحبتوں میں، ایسی مجلسوں میں جا کر بیٹھو جہاں اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا تعلق ہمیں نصیب ہو. اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے اور پھر آئندہ بھی اللہ تعالیٰ جو نا جاری ساری رکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں. ذکر سے پہلے نیت یہ کرے کہ میں اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی غرض سے ذکر کرے. بس چل لے دوست. ٹھیک ہے. لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یار رہے یار اب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سر شار رہوں. ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبائے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. اب لفظ اسم ذات اللہ کا ذکر کریں. پہلے اللہ پر جل جلالہ، اللہ جل جلالہ تعالی شانہ، اللہ 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 جل جلالہ تعالی شانہ.
ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، عشق میں ذلت بعزت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی، مٹا دے اپنی ہستی کو، جھونک دے ساری مستی کو، بستی بستی کہتا جا اللہ 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 جل جلال و تعالی شانو۔ کچھ بار یہ استغفار پڑھ لیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، 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 رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ چند بار یہ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علی النبی الامی، 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 صلی اللہ علی النبی الامی۔ اللهم لك الحمد كما انت اهل، صل على محمد كما انت اهل، وفضل بنا كما انت اهل، انك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم واقعة كواقعة الوليد، اللهم واقعة كواقعة الوليد. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغنا فضلك عمن سواك. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا ورحيمها. انت ترحمنا فارحمنا برحمة تغنينا بالرحمة من سواك. اللهم انا نسألك حبك وحب رسولك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا لا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا من أنفسنا وأهلنا من الماء البارد. کوئی تجھ سے کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو الہی رہو خبردار تیرا. آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. یا اللہ بغیر استحقاق کہ ہم سب کو اپنی ولایت اور دوستی نصیب فرما. ہمیں بھی ہماری اولاد کو قیامت تک کی نسلوں کو اولیاء صدیقین میں سے فرما. یا اللہ اپنا تعلق خاص ہمیں نصیب فرما. یا اللہ ہماری قلب و جان اپنے عشق و محبت میں گرفتار فرما، اور غیر کو ہمارے دل سے دور فرما. ہم وقت آپ کو راضی رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان مجلسوں کو قبول فرما. یا اللہ اس یہاں کے قیام کو قبول فرما، اپنی رضا کے لیے قبول فرما. یا اللہ جن دوستوں نے خدمت کی ہے، خیال رکھا ہے اور خدمت میں رہے، اور یا اللہ بات سنی مجلس میں، ان سب کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما، اپنا تعلق خاص نصیب فرما. یا اللہ حاجی زبیر صاحب کو، ان کے گھر والوں کو، اور ان کے یا اللہ صاحبزادے اور ان کے گھر والوں کو سب کو خود برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما، اور تمام دوستوں کو برکتیں اور عافیتیں نصیب فرما. یا اللہ ان دیار کے مسلمانوں کو یا اللہ ان کے ایمان کی خوب حفاظت فرما، اعمال کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، اور اولاد کی حفاظت فرما. یا اللہ
یا اللہ مساجد کی حفاظت فرما، یا اللہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی اور تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، یا اللہ مدارس کی حفاظت فرما، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ ایمان والوں کو اپنی ولایت خاصہ نصیب فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، غیر مسلموں کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے ہر دوست ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، رزق روٹی میں برکتیں پیدا فرما، قرضوں کے بوجھ سے محفوظ فرما، قرضوں کے بوجھ کو دور فرما، یا اللہ ہر طرح کی آپ کے نصیب فرما، یا اللہ ہم وقت آپ کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی ناراضگی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں نصیب فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اللہ اتباع کامل ہمیں نصیب فرما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اعلیٰ ترین جزا عطا فرما، اعلیٰ ترین جزا عطا فرما، اعلیٰ ترین جزا عطا فرما، یا اللہ اس انعام کی وہ مستحق ہے، یا اللہ وہ ان کو عطا فرما، یا اللہ پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، اور امت کو ہر قسم کی مشکلات سے محفوظ فرما، ہر طرح کی مشکل کو دور فرما، یا اللہ ان مجالس کو تو قبول فرما، ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، روزگار والوں کے روزگار میں برکت فرما، یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادوں کو نیک صالح مطیع فرما بردار فرما، یا اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں اچھے اچھے جوڑ عطا فرما، جن کے رشتے ہو گئے گھروں میں امن سکون عطا فرما، یا اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، جن نے دعاؤں کے لیے کہا یا ان کی حاجات کو پورا فرما، اللہم انا نسأل خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان ولیک البلاء ولا حول ولا قوة الا باللہ، یا اللہ مجھے بھی صحت رات پہ نصیب فرما، بار بار ان دیار میں آ کر مسلمانوں کی زیارت اور ملاقات کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی سلامتی اور عافیت ہم سب کو تو نصیب فرما، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے، میں سلامت رہوں یہ سلامت رہے میری دنیا الفت سلامت رہے، اللہم انا نسألک بانک اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔